کلمہ پیغمبر کا پڑھتے ہو، طریقہ نماز کا کسی اور کا لے کے پھرتے ہو، بندے اللہ کے کہلواتے ہو، سجدہ غیر اللہ کے سامنے کرتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد امتی کملی والے کا کہلواتے ہو اور طریقے اپنے اپنے اپناتے ہو۔ نہیں، اگر کلمہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا تو نماز میں طریقہ بھی محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ یہ پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہن چھڑ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں، تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں شہزادہ اہل حدیث، سرمایہ اہل حدیث، محبوب عوام حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہاں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ قرآن کریم دی جو آئے مبارکہ دا کچھ حصہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ پاک نے دے اندر نمازاں دی حفاظت دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نماز دے مسئلے دے اندر نمازی تین طرح دے نے۔ بعض وہ نمازی نے جڑے نماز نو عبادت سمجھ کے ادا کر دینے، اور بعض ایسے نمازی نے جو نماز نو عادت سمجھ کے ادا کر دینے، اور بعض ایسے نے جڑے نماز بالکل ادا ہی نہیں کر دے۔ نماز نو عبادت سمجھ کے ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ دے بڑے ہی محبوب اور بڑے ہی مقرب لوگ نے، اور ایک بات بھی یاد رہے کہ نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ اہم ترین عبادت ہے، اور اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین قرآن پاک اندر ایدی اہمیت، ایدی فرضیت اور ایدی فضیلت دے متعلق بہت ساری آیات دا نزول فرمایا ہے۔ میں چند ایک آیات تواڈے سامنے تلاوت کرانگا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردے، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ پاک فرماندے نے نمازاں دی حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز دی بھی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز تو مراد کیڑی نماز ہے؟ درمیانی نماز تو مراد نماز عصر ہے۔ ایک قول دے مطابق درمیانی نماز تو مراد نماز فجر ہے۔ اللہ ایک تفسیر بھی ہے کہ ہر وہ نماز جڑی کسی بھی کام دے درمیان اندر واقع ہو جائے وہ درمیانی نماز ہے۔ مثال دے طور دے جلسہ ختم ہو جائے گا، تسی اپنے اپنے گھر اندر جاؤ گے، ظاہر نیند تے تواڈی پوری نہیں ہوئے گی۔
درمیان اندر نماز فجر دا وقت آ جائے گا، نماز فجر پڑھو گے بقیہ نیند بعد اندر پوری کر لو گے، لہذا نماز فجر درمیانی نماز ہو گئی۔ زور دا ٹائم ہے، بندہ کو ضروری کم کر رہا ہے، ہجے کم مکمل نہیں ہویا، درمیان اندر زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، کم مدورہ چھڑ دے، آگے نماز زور ادا کر دے، پھر جا کے کم نو مکمل کر دے، لہذا زور دی نماز ادھے واسطے درمیانی نماز ہو گئی۔ فرمایا ہر وہ نماز جڑی کسی وے کم دے درمیان واقع ہو جائے وہ درمیانی نماز ہے۔ فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ پاک نے قرآن دے کئی ایک مقامات دے نمازاں دیاں قسمہ چکیاں نے تاکہ دنیا دے لوگانوں نماز دی اہمیت دا پتہ چل جائے۔ اللہ پاک بغیر قسم کے بات بھی کریں تو اللہ پاک کی بات کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ نمازیں کتنی اہم ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، فرمایا مینوں فجر دے وقت دی قسم ہے، فجر دی قسم اللہ پاک نے اٹھائی تاکہ دنیا دے لوگانوں فجر دی نماز دی اہمیت دا پتہ چل جائے۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مینوں عصر دی قسم ہے، اللہ پاک نے نماز عصر دی قسم اٹھا کے دنیا دے لوگانوں عصر دی نماز دی اہمیت بتائیے۔ چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا، اس مقام تے اللہ پاک نے پہلے نماز دا ذکر فرمایا، پھر اللہ پاک نے کئی ایک نیکیاں دا ذکر کیتا، اینڈ تے جا کے پھر نماز دا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ پاک نے کئی نیکیاں دا ذکر کیتا، نیکیاں دے شروع بھی نماز دا ذکر، تے جو ساریاں نیکیاں دا اینڈ کیتا، اینڈ تے پھر نماز دا ذکر، تے ذکر کرن تو بعد آکھیا ہے اولئک هم الوارثون۔ فرمایا اے لوگ وارث بن گئے،
یا اللہ کا دے وارث بن گئے ایتھے 5-5 مربیاں دے وارث نے 2-2 مربیاں دے وارث نے جناب دکانہ دے وارث نے اللہ جی تسی کنہ وارثاں دی گل کر دے ہو فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون اے اس جنت دے وارث نے جیدہ نام اسی جنت الفردوس رکھے ہے حضرات دی وقار جنت الفردوس ہو جنت جس جنت دی چھت اللہ پاک دارش ہے یعنی جنت الفردوس تو جی کوئی جنت نہیں جڑا جنت الفردوس اندر جائے گا وہ سارے جنتیاں وچوں بھی اونچا ہو جائے گا لہذا پتہ لگا نماز دی پابندی کرن والے اللہ دی جنت وچ بھی سب تو بلند ہو جان گے سب تو اونچے ہو جان گے اللہ اللہ میں قربان داواں حضرات دی وقار نماز دی اہمیت والی چیز ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے ایک مقام تے ساری عبادات کی سردار نماز کو بنایا 21واں پارا اللہ فرماتے نہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اکبر واللہ یعلم ما تصنعون فرمایا کائنات دے لوگو نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے ولذکر اللہ اکبر اے ہے بجائے جدو مؤذن نماز واسطے بلاندہ تھی کی کہندا اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر اے اللہ پاک دا سب تو بڑا ذکر ہے اللہ اللہ میں قربان داواں حضرات محترم چیزاں دیاں الگ الگ قیمتاں دیاں نے میں 1000 روپیہ سینڈ کرنا ہے کہندا جائز کیش کر دے میں 5000 سینڈ کرنا ہے یہ بھی جائز کیش کر دے میں 10,000 کرنا ہے یہ بھی جائز کیش کر دے ایزی پیسہ کر دے میں 10 لاکھ روپیہ کرنا ہے کہندا ہون نہیں ہون اکاؤنٹ تھوڑا جا بڑا لے کے آ بینک اکاؤنٹ لے کے آ میں 10 کروڑ روپیہ سینڈ کرنا ہے کہندا یہ لئی ہون ہور کوئی بڑی آپشن ہوئے گی جس طرح چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں اسی طرح ان کو سینڈ کرنے کے پروسیس بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اللہ اللہ میں قربان داواں حضرات دی وقار اللہ پاک نے زکات دے مسائل نو آسمان تو جبریل دے ذریعے زمین تے سینڈ فرمایا اللہ پاک نے حج دے مسائل نو آسمان تو جبریل دے ذریعے سینڈ فرمایا اللہ پاک نے عمرے دے مسائل نو آسمان تو جبریل دے ذریعے سینڈ فرمایا الگ الگ نیکیاں الگ الگ قیمت کچھ چیزیں ایڈیاں قیمتی ہوندیاں نے سینڈ نہیں کیتیاں جاندیاں بھیجیاں نہیں جاندیاں کلائیاں نہیں جاندیاں بلکہ آکھیا جاندا ہے بھائی جان میرے کول چل کے آنا پے گا یہ شے ایڈی قیمتی ہے میں کسے دے ہاتھ نہیں کلا سکدا یہ تینوں میرے کول آنا پے گا تے میں تینوں چیز پکڑاواں گا تے پھر تو لے کے جائے گا شے ہی بڑی قیمتی ہے اللہ اللہ نے قربان داواں حضرات دی وقار نماز ایڈی قیمتی چیز ہے اللہ پاک نے ساری اعمال آسمان تو سینڈ فرمائے نے جدو نماز دیواری آئی ہے فرمایا محبوبہ اے میں جبریل دے ذریعے نہیں گلانی تو انو آپ آکے لینی پہ گی اے بڑی عظمت والی چیز ہے اے بڑی قیمتی چیز ہے لہذا محبوبہ جاؤ نا فلکاں تے تشریف لے کر کے آؤ نا اللہ پاک دے محبوب پیغمبر آپ تشریف لے گئے میرے پیغمبر پہلا دوجا تیجا آسمان کراز کر کے
سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. اللہ والا کڈی پیاری گل کردا ہے. آقا بن گئے نے خاص مہمان, آقا بن گئے نے خاص مہمان, رب نے بلایا سونے نو. آقا بن گئے نے خاص مہمان, رب نے بلایا سونے نو. اے ہو دس دا جے رب دا قرآن, اے ہو دس دا جے رب دا قرآن, رب نے بلایا سونے نو. مکیوں چل کے تے اک سچ گئے نے, مکیوں چل کے تے اک سچ گئے نے. سارے نبی رب اوتھے ہی بلائے نے, سارے نبی رب اوتھے ہی بلائے نے. سارے نبیاں دے بنے نے امام, سارے نبیاں دے بنے نے امام. رب نے بلایا سونے نو, رب نے بلایا سونے نو. تحفہ رب نے نمازاں دا کلایا ہے, تحفہ رب نے تحفہ رب نے انہاں نو بوجھ نہ سمجھیا کر, اپنے اتے پار نہ سمجھیا کرے. تحفہ رب نے نمازاں دا کلایا ہے, تحفہ رب نے نمازاں دا کلایا ہے. سونا فلکاں تو ساڈے لئی لے آیا ہے, سونا عرشاں تو ساڈے لئی لے آیا ہے. امتی پاڑ کے تے جنتاں نو جان, امتی پاڑ کے تے جنتاں نو جان, رب نے بلایا سونے نو. اے ہو دس دا جے رب دا قرآن, رب نے بلایا سونے نو. اللہ اللہ میں قربان داواں خالق کائنات دا قرآن. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. نماز صرف عبادت نہیں ہے, نماز تمام عبادتوں کی سردار عبادت ہے. اور جنہ لوگاں نے گل سمجھ آ گئی انہاں لوگاں دنیا دی ہر شے نو پیچھے چھڈیا, نماز نو سب تو مقدم رکھیا. اللہ اللہ میں قربان داواں حضرات دی وقار سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو زخمی کر دیتا گیا. ابو لولو بدبخت چھپے آیا ہے, نماز فجر دا وقت جناب سیدنا حضرت عمر جماعت کروائیے. اے جناب نکلے ہے زہر لودہ خنجر جناب دے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے پیٹ اندر وار کردہ ہے. انہیں وار کیتے نے پیٹ اندر, سیدنا حضرت عمر دا سارا پیٹ چر گیا, پیٹ دیاں امتریاں تک کٹیاں گئیاں نے. آپ نو اٹھا کے گھرے پہنچایا گیا ہے. کوئی بھی چیز امیر المومنین پیندے نہیں کھاندے نے, اور پیٹ دیاں امتریاں چو باہر نکل جام دیئے. اینا شدید آپ نو زخم دیتا گیا. رات گزر گئی, صبح دا وقت ہویا. نبی پاک دے صحابی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے, میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی عیادت واسطے گیا. نماز فجر دا ٹائم ہے تے میں آکھا امیر المومنین جی فجر دا وقت ہو گیا ہے. آپ فرما دینے میں نو ذرا ہی سہارا دے کے ٹیک لگا دیو. آپ نو سہارا دیتا گیا, ٹیک لگا کر کے آپ نو بٹھا دیتا گیا. سیدنا حضرت عمر بیٹھ گئے نے اور نماز فجر پڑھ لگتے نے. حضرت مسور بن مخرمہ بیان کر دینے, میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے آپ دے پیڑ دے وچوں خون ترے پترے ڈگی جا رہا ہے. آپ پھر بھی نماز پڑھی جا رہے نے, پیڑ دیاں امتریاں چریاں پئیاں نے, نماز پھر بھی ادا ہو رہی ہے. سارا پیٹ پھٹیا پیا ہے, نماز پھر بھی ادا ہو رہی ہے. حلق جو کوئی چیز کھاندے نے پیڑ دیاں امتریاں تو باہر نکل جاندی ہے, نماز پھر بھی ادا پئی ہوندی ہے. اللہ اللہ میں قربان داواں فرماندے نے جدو نماز ادا کر لئی امیر المومنین ابن خطاب فرماندے نے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو ترک کر دیا. اللہ اللہ میں قربان داواں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
آخری زندگی جدو زندگی دی آخری ایام اندر بیمار ہو گئے حضرت مولانا سید سفتین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ فرما دینے میں آپ اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے جدو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ آخری ایام اندر بیماری دی حالت اندر سننا بار بار بے ہوش ہو جاندے سن بار بار غشی تاری ہو جاندی سی تے جدوں بھی ہوش وچ آندے سن فوراً اللہ اکبر کہہ کے نماز نیت لیندے سن پھر بے ہوش ہو جاندے سن پھر جدوں ہوش آندی سی پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز نیت لیندے سن یعنی انہاں نوں انج لگدا سی میری نماز دایا پئی ہوندی ہے میری نماز پئی نکلدی ہے بار بار نماز نیت دے سن نماز نوں عبادت سمجھیا کر دے سن اللہ اللہ نے قربان داما حضرت مولانا حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ رات نو جلسے تو آنا 1 بجے 2 بجے 3 بجے گھر پہنچنا تے گھر نہ جانا مسجد وچ سونا تے مسجد وچ بھی پراں سیڈ تے نہ سونا بلکہ مصلے دے اُتے جتھے امام صاحب جماعت کراندے نے نا اُتے مصلے دے اُتے سو جانا لوکاں کہنا حافظ صاحب نواں ہی کام کر دیو گھرے بھی نہیں جو سوندے مسجد چاندے ہو تے مسجد بھی پرا ہو کے نہیں جو سوندے اتے مسلے دے سو جاندے ہو وجہ فرماندے نے بجائے بے اگر میں گھر سو جاواں گا ہو سکتا ہے کوئی ادب دی وجہ تو میں نے جگائے نہ ہو اگر میں مسجد دے اندر کسی کونے وچ سو جاواں گا ہو سکتا ہے ادب دی وجہ تو میں نے کوئی جگائے نہ ہو میں مسلے دے اتے سونا وا تاکہ میں نے جگاؤ گے تے فجر پڑھو گے تے جدو آپ پڑھو گے تو آڑے نال میں بھی فجر پڑھ لواں گا میں بھی نماز ادا کر لواں گا میں بھی مٹھی جی عبادت کر لواں گا میں بھی لاڈلی جی عبادت کر لواں گا میں بھی ٹھنڈی جی عبادت کر لواں گا اللہ اللہ شور کوٹیا یو لوگ سن جنہ نمازاں نو عبادت سمجھیا جنہ نمازاں نو غذا سمجھیا ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے اللہ 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 آپ پہلے بیبیاں بیوٹی پارلر جا کر دیاں تھان آج کل میں نے پتہ لگا ہے آپ منڈے کھنڈے بھی بیوٹی پارلر جان لگ پہنے میں کہنا ہوں تو کی لین جانا بیوٹی پارلر کہندہ جی میرے منہ تے دانے بن گئے نے سکن پرابلم ہو گئی ہے میں تاں جانا تاکہ میرا منہ گورا ہو جائے چٹا ہو جائے پہلے بیبیاں کریم لائے کر دیاں تن منہ تے اور آج کل ہے نوجوان بھی منہ تے کریمہ مڑن لگتے ہیں تاکہ میرا منہ سونا بن جائے گورا بن جائے ہے گل سن نوجوانہ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے چھاڑ کریمہ چھاڑ بیوٹی پارلر 5 وقت نماز پڑھیا کر تیرے چہرے تے نور آئے گا پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ساری عبادتوں سے اونچی نماز ہے ساری عبادتوں سے اونچی نماز ہے جنت میں جانے کی کنجی نماز ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اللہ اللہ نے قربان داما خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں
تے کچھ ہو نے جڑے نماز نو عادت سمجھ دے عادت پڑھ لئی نہ پڑھی نہ صحیح تے جے پڑھنا آئی گیا نماز تے پھر اگے مولوی صاحب کھڑے نے قاری صاحب کھڑے نے امام صاحب کھڑے نے وہ اللہ اکبر کہی جاندے نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہی جاندے نے سجدے جائی جاندے نے اے مغروں میں ہوڑی لگا ہے کچھ پڑھدا نہیں کچھ غور نہیں کوئی توجہ نہیں بعض بندے تنجدے نے زور پڑھنا آئے نے اثر تک دی پلاننگ نماز سے کر رہے نے اثر پڑھنا آئے نے مغرب تک دی پلاننگ نماز کر میں نے ایک بابے نے گل سنائی ہے کہیں ہے ایک بابا نماز پڑھے پیا تے نماز دے وچ نا امام صاحب دے بالکل پیچھے کھڑا سی تے وچے نماز نے چھال ماری تے چھال مار کے امام صاحب دے مصلے تے چلا گیا امام صاحب دے مصلے تو پھر واپس آ گیا تے بعد نمازیوں نے پوچھا بھی بابا یہ تو کی کام کردا رہے وچے نماز دے وہ کہندا جی میں بس نا کچھ نہ پوچھو میں نماز پڑھ رہا سا تے نماز پڑھ دے میں خیالاں چلا گیا خیالاں دے وچ میں نا خیالاں دے وچ میں مربے چلا گیا اپنیاں پیڑیاں چلا گیا تے میں بنے تریا جاندا سا اگے آ گیا کھاڑا تے جدو میں کھاڑا ٹپیا نا تے اگے مولوی صاحب آ گئے میں نے ادو پتہ لگا بھی میں مربے نہیں ہاں میں تو مسیتے ہاں تے میرے اگے کھاڑا نہیں میرے اگے قاری صاحب نے آتے ساڑیاں نمازاں نے آتے ساڑا حال ہے اللہ اللہ میں قربان داما حضرات دی وقار دیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں اللہ پاک قرآن پاک اندر فرما دینے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم اللہ فرما دینے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا فرمایا کائنات دے لوگو منافق بندے اللہ پاک مو دھوکا دینا چاہتے نے حالانکہ آپ ہی بڑے بڑے دھوکے دے وچ نے تے اپنے آپ نو دھوکا دیندے نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ جدو نمازاں پڑھن واسطے کھڑے ہوندے نے پتہ لگا ہر نمازی مومن نہیں ہوندا کئی نماز منافق بھی ہوندے نے نمازی فرمایا اللہ پاک نے کئی منافق نماز پڑھتے نے تو انہاں دی نشانیاں آئے نے نماز لی جدو کھڑے ہوندے نے کسالا بڑے سست کھڑے ہوندے نے بڑے لیزی کھڑے ہوندے نے مسا اپنے آپ نماز والے کر کے جاندے نے کئی بندے ٹائم ایک دے رہے نے 5 منٹ رہ گئے ہوں 3 رہ گئے ہوں 2 رہ گئے ہوں 1 منٹ رہ گیا ہوں 52 سیکنڈ رہ گیا ہوں 30 سیکنڈ رہ گئے ہوں جناب 25 سیکنڈ رہ گئے ہوں جناب 5 سیکنڈ رہ گئے تو جدو بالکل سوئی چڑی پھر دوا موٹر جناب کے میں اپنی دکان دا شٹر سٹیا دوا موٹر سائیکل کک ماری پھر کر کے مسیتی آیا دوا موٹر سائیکل کھڑی کیتی چھتی پجیا چھتی وضو کیتا آج کل ماشاءاللہ ٹوٹیاں والی جگہ تے بڑے سونیاں چپساں لگیاں نے وہ جدو چھتی وضو کر کے نکلدا ہے تھڑا کر کے ڈگدا ہے تے نماز انہیں کی پڑھنی ہے سر پڑا کے بہ جاندا ہے کیا فائدہ بھائی اگر آپ نے 10 منٹ نکالے ہیں تو 5 ہور کڈ لے 5 منٹ ہور کڈ لے چج نہ پڑھ لے نماز نو پار نہیں سمجھی دا نماز نو ڈیوٹی نہیں سمجھی دی نماز نو عادت نہیں سمجھی دی نماز نو عبادت سمجھی دا ہے سارا دن تھکیاں ہوئے زور دی اذان ہوئے تے تیرے دل چی ہوئے یار تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے اذان ہون رہی ہے چلو ہن ریسٹ کرنے ہیں نماز پڑھنے سکون آ جائے گا کیا کہا کرتے تھے میرے پیغمبر بلال کو یا بلال اذن ارحنا بالصلاة بلال اذان کہہ سکون لے لئیے بلال اذان کہہ نماز پڑھئے نماز پڑھنا ٹھنڈ مل جائے گی اللہ اللہ میں قربان داما فرمایا یراؤن الناسا لوکاں نو بخان واسطے نمازاں پڑھ دینے اللہ اللہ میں قربان داما ہن میں کو ایت قرآن پاک دی لگا پڑھن ایت میں پڑھاں گا
تے جنہاں لوگاں نو ترجمہ ہوندا ہے انہاں نو تے ٹھیک ہے تے جنہاں نو ترجمہ نہیں آندا میں ترجمہ کراں گا تسی پریشان ہو جاؤ گے تسی کہو گے شاید ترجمہ غلط کردا پیا ہے حالانکہ میں ترجمہ غلط نہیں کردا پیا سنو فرمایا فویل للمصلین فویل للمصلین فرمایا ویل ہے نمازیوں کے لیے مسلین ویل ہے کرے جا کے آپ ترجمہ چیک کر لیا جے فویل للمصلین آج نا جڑی کار میرے نال ہوئی ہے میں کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتا میرا گڑا آپ شکایت کردا پہ تے میں آپ نہیں کرنا چاہتا میرا صبر یہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار فرمایا فویل للمصلین ویل ہے خرابی ہے پریشانی ہے کن کے لیے مسلین نمازیوں کے لیے یا اللہ نالے نماز تے نالے بیل نالے نماز تے نالے جہنم نالے بیل تے نالے پریشانی وجہ کیے اگے کی لکھیا ہے الذین ہم عن صلاتہم ساہون فرمایا بیل انہاں نمازیاں واسطے جڑے ساہون نے ساہون دے 3-4 معنی نے پہلا معنی کیے فرمایا بیل انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز سستی کر جاندے نے نماز وچ سستی دا کی معنی یعنی نماز توجہ نال نہیں پڑھ دے نماز دھیان نال نہیں پڑھ دے نماز تے غور نہیں کر دے اللہ اللہ نے قربان داواں نماز میں توجہ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سانو نماز دا ترجمہ نہیں ہوندا سانو نماز دا ترجمہ نہیں ہوندا کئی بڑھے بابے نے اللہ پاک انہوں صحت والیاں لمبیاں زندگیاں دے عبادت والیاں زندگیاں نماز دا پڑھ دے چٹیاں داڑیاں ہو گئیاں نے لیکن انہوں نے آج تک نماز دا ترجمہ نہیں آندا انہوں نے چاہیے نماز دا ترجمہ یاد کرن بندے دی دیکھو نا بندہ آپ بھی کوئی گل انج دی کردا ہوے نا جس گل دا معنی نو نہ ہوندا ہوے تے بندہ اپنی گل تے بھی توجہ نہیں کردا مثال کے طور پہ میں گفتگو کر رہا ہوں میں پنجابی بولدا پیا تانوں پنجابی سمجھ آندی پئی ہے میں بولی جانا تسی بیٹھے ہو تے جے میں تقریر کراں پشتو وچ نہ مینوں بولنی آوے نہ تانوں سمجھ آوے تے 5 منٹ بعد تسی اٹھ جاؤ گے بھئی جس چیز کا بندے کو سمجھ نہ آئے بندہ اس پر توجہ نہیں دیتا نماز وچ توجہ نہ ہون دی ایک وجہ ہے وے سانو نماز دا ترجمہ نہیں آندا آؤ نماز دا ترجمہ یاد کرو شور کوڑ دیاں جنیاں مسجدہ نے اہل حدیثاں دیاں میں مساجد دے منتظمین اور ائمہ کرام کے گزارش کرانگا ہر مسجد دے اندر ترجمہ کلاس لاؤ اور ترجمہ کلاس دے اندر سب تو پہلے اپنی مسجد دے نمازیاں نو نماز دا ترجمہ یاد کرواؤ نماز دا ترجمہ یاد کرو پتہ تے لگے بابا سجدے وچ رب نال کی گلاں کردا ہے بابے نو پتہ تے لگے بابا جناب رکوع وچ جا کہ اللہ پاک نال کی گلاں کردا ہے اوے پتہ تے لگے اے بابات بن کے اللہ پاک نال کیڑیاں کیڑیاں گلاں کردا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں جب نماز کا ترجمہ یاد ہو جائے گا یقیناً نماز کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون ساہون دا پہلا معنی یہ نکلیا کہ نماز وچ سستی کردے نے دوجا معنی الذین ہم عن صلاتہم ساہون او لوگ جڑے نماز میرے نبی دے طریقے تو ہٹ کے پڑھ دے نے کولوں طریقے بنا کے نماز پڑھ دے نے روایت صحیح البخاری کے اندر حوالے دا میں ذمہ دار ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے آقا فرما ایک دن نبی پاک مسجد نبی میں تشریف فرما ایک بندہ آیا انہیں نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے نبی پاک کھڑا کہندا ہے السلام علیکم نبی پاک نے سلام دا جواب دیتا تو نال آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی واپس لوٹ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ پھر گیا پھر نماز پڑھ ہن نبی پاک دے سامنے انہیں نماز پڑھیے تے نبی پاک کی فرما رہے نے لم تصلی تو نے نہیں پڑھی اس کا مطلب یہ ہے اس نے نماز میں کوئی ایسی غلطی کی ہے اس غلطی کی بنا پر اللہ کے نبی نے اس کی نماز پر ایلیگیشن لگایا ہے کہ اس نے نہیں پڑھی یہ دا مطلب ہے کہ جیڑی غلطی انہیں کی تھی ہن جیڑا بندہ بھی وہ غلطی کرے گا دی نماز
او دی نماز کوئی نہیں. اللہ اللہ میں قربان داما پھر گیا نماز پڑھ کے دوبارہ آیا پھر سلام آکھیا. نبی پاک نے سلام دا جواب دیتا تے ناڑا کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جا چلا جا نماز پڑھ گیا تو نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا نماز پڑھ گیا پھر میں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وہ کہنے لگا سونیا تسی آپ ہی مینوں سکھا دیو نا مینوں جویں دی اوندی ہے میں پڑھ کے اونا وا تسی مینوں سکھا دیو نماز کیویں پڑھنی ہے. اور اللہ دے پیغمبر سن نماز دسن لگے نے غور کریا جدرا غلطیاں کیڑیاں کیڑیاں نے. وہابیو تے تاویں غور کریا جے بریلویو تے تاویں غور کریا جے دے بندی بھراؤ تے تاویں غور کریا جے. رات دے 2:30 بجے تہاڈی پگڑی اجاڑنا مقصود نہیں تہاڈا گربان پکڑنا مقصود نہیں ہاتھ بن کے تہاڈیاں نمازاں ٹھیک کرنا مقصود ہے. اور جے 70 سال دیاں نمازاں پڑھیاں ہون تے تیری نماز وچ او غلطی ہوے جڑی دی غلطی ہے تے سمجھ لے تیری نماز تے نبی پاک دا فتوی لم تصلی. آؤ نمازاں صحیح کر لئیے. اللہ اللہ میں قربان داما نبی پاک فرماندے نے وضو بنا مسجد میں آ نماز شروع کر ثنا پڑھ فاتحہ پڑھ ثم قرات ما تیسر من القرآن پھر قرآن سے جو صورت میں آسان لگے وہ پڑھ لے. پڑھن تو بعد آقا فرماندے نے ثم ارکع پھر رکوع کر. نبی پاک نو طریقہ سکھا رہے ہیں ثم ارکع رکوع کر حتی تطمئن اے غلطی جے حتی تطمئن راکیا انج رکوع کر جویں کو مطمئن بندہ رکوع کردا ہے. پھر رکوع تو سر چک لے کھڑا ہو جاؤ حتی تطمئن قائم آؤ انج کھڑا ہو جا جویں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوندا ہے. ثم اسجد پھر سجدہ کر انج سجدہ کر حتی تطمئن ساجد آؤ جویں کو مطمئن بندہ سجدہ کردا ہے. پھر سجدہ سر اٹھا کے بیٹھ جاؤ حتی تطمئن قائد آؤ انج بیٹھ جا جویں کو مطمئن بندہ بیٹھدا ہے. شور کوٹیو میرے ویرو میرے پراؤں بھابیو بریلویو دو بندیو دوجیو تیجیو اللہ کے پیغمبر نے اس کی نماز میں جو غلطی مینشن کی وہ کیا تھی. رکوع جاندا سی ہجے چج نال رکوع نہیں سی کردا تے دبا دب کھڑا ہو جاندا سی. ہجے چج نال کھڑا نہیں سی ہوندا تے دبا دب سجدے ڈگ جاندا سی. ہجے سجدہ چج نال نہیں سی کردا تے اٹھ کے بیٹھ جاندا سی. ہجے چج نال بیندا نہیں سی تے دوجے سجدے تے ڈگ جاندا سی. میں نہیں کچھ کہہ رہا میں نہیں کچھ کہہ رہا. جے بخاری چ حدیث نہ ہوے تے میں مجرم جے ایویں لکھی نہ ہوے تے میں مجرم جے صحابی دی غلطی نہ ہوے تے میں مجرم. اٹھاؤ صحیح البخاری وہ نماز میں یہ غلطی کرتا تھا کہ وہ رکوع پورا نہیں کرتا تھا وہ سجدہ پورا نہیں کرتا تھا. ہاتھ جوڑ کر ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں اور جڑا رکوع پورا نہ کرے سجدہ پورا نہ کرے نبی پاک فرماتے نے لم تصلی تیری نماز ہی کوئی نہیں. جڑا نماز وچ نبی پاک دیاں کئی حدیثاں چھڑ جاوے کئی حدیثاں دا انکار کر جاوے مجھے بتاؤ جو طریقہ اپنی طرف سے بنا لے کلمہ پیغمبر کا پڑھتے ہو طریقہ نماز کا کسی اور کا لے کے پھرتے ہو بندے اللہ کے کہلواتے ہو سجدہ غیر اللہ کے سامنے کرتے ہو نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد امتی کملی والے کا کہلواتے ہو اور طریقے اپنے اپنے اپناتے ہو. نہیں اگر کلمہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا تو نماز میں طریقہ بھی محمد الرسول اللہ کا ہوگا. اللہ اللہ میں قربان داما نبی پاک فرماندے کر کے نماز پڑھیا کر لہذا پتہ لگا سا ہوندا دوسرا معنی ہے بے نماز سنت دے مطابق پڑھنی ہے تے سا ہوندا تیسرا تے آخری معنی کی ہے. فرمایا الذین هم عن صلاتہم ساہون فرمایا وہ لوگ جڑے نمازاں وچ سستی کردے نے کی معنی دو پڑھ لیاں تین چھڑ دتیاں تین پڑھ لیاں دو چھڑ دتیاں. ایک گل پلے نال بن لو جڑا بندہ دو پڑھدا ہے تین چھڑدا ہے تین پڑھدا ہے دو چھڑدا ہے او تے نہ پڑھن والا دوویں برابر نے کیویں بلا آ یار تو جاندا تے پیاں شور کوڑ تے میرا کام کیتیاں ہی کہندا ٹھیک ہے گیا کام ادھا کو پچدا کیتا آ گیا ہاں او اینا کو کہندا یار تو ادھا پچدا کرن والو نہ ہی کردا تے چنگا سی. آپا کہہ دینے نا اور دو پڑیاں ہیں جی میں پڑیاں ہی کوئی نہیں تین پڑیاں جی میں پڑیاں ہی کوئی نہیں
نماز پڑھیا کرو پوری پوری ادیاں پچدیاں نمازاں نہیں نماز او جڑی مکمل ادا کیتی جائے اوے ڈیلی دیاں 3 پڑھن والیا اللہ پاک نے 5 فرض کیتیاں نے اوے ڈیلی دیاں 2 پڑھن والیا اللہ پاک نے 5 فرض کیتیاں نے تو 2 کا تو پڑھنا ہے تو 2 پڑھ کے کیویں اپنے آپ نو جنتی سمجھنا ہے تو 3 پڑھ کے کیویں مطمئن ہویا بیٹھا ہے اللہ پاک نے 5 نمازاں فرض کیتیاں آؤ نمازاں دی پابندی کریے آؤ نمازی بن جائیے جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من بڑا نظارہ آئے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڑ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بیماروں کے لیے شفا کریں دعا کریں شفا کہ اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرمائے محترم حاجی حکیم احمد حسن صاحب کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ حاجی احمد صاحب بے اولاد اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد اور زانگر اندر اسپتال اندر مندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دی گردے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلان دے دکھ دور فرما یا اللہ جو بے اولاد نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان واحدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما درجات بلند فرما قبراں ٹھنڈیاں فرما یا اللہ جس پروگرام دا اہتمام کروانے والے معاملین و منتظمین اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کافشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما مولا کریم جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک